کہ کیا تو جاتا تھا سجدہ حسین سے پہلے، کیا تو جاتا تھا سجدہ حسین سے پہلے، کہاں حسین تھے جیسا حسین سے پہلے، کہاں حسین تھے جیسا حسین سے پہلے، تلاش کر لے یہ دنیا حسین سے پہلے، تلاش کر لے یہ دنیا حسین سے پہلے، نہیں ہے ایسا مسلح حسین سے پہلے، نہیں ہے ایسا مسلح حسین سے پہلے، اور جو ایک سجدہ آخر سے سر کٹا کے اٹھا، جو ایک سجدہ آخر سے سر کٹا کے اٹھا، بس ایک حسین تھا پہلا حسین سے پہلے، بس ایک حسین تھا پہلا حسین سے پہلے۔ اور یہ شعر فرمائیں کہ چراغ کفر بجھانے گئے تو راز کھلا، چراغ کفر بجھانے گئے تو راز کھلا، کہاں تھا ایسا اجالا حسین سے پہلے، کہاں تھا ایسا اجالا حسین سے پہلے۔ اور سوال بیعت فاسق کو رد کیا اس نے، سوال بیعت فاسق کو رد کیا اس نے، کسی میں کب یہ تھا جذبہ حسین سے پہلے، کسی میں کب تھا یہ جذبہ حسین سے پہلے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں کہ دعائے فاطمہ زہرا ہے یہ ادائے حسین ہے، دعائے فاطمہ زہرا ہے یہ ادائے حسین، کوئی کسی پہ نہ رویا حسین سے پہلے، کوئی کسی پہ نہ رویا حسین سے پہلے، اور کسی نبی سے نہیں نفس مطمئن کا خطاب، کسی نبی سے نہیں، کسی نبی سے نہیں نفس مطمئن کا خطاب، ملا نہ صبر کو رتبہ حسین سے پہلے، ملا نہ صبر کو رتبہ حسین سے پہلے۔ اور یہاں پہ حر بھی علیہ السلام کہلایا، یہاں پہ بھی علیہ السلام کہلایا، بندھا نہ فضل کا صحرا حسین سے پہلے، بندھا فضل کا صحرا حسین سے پہلے، ہمیشہ ظلم و تشدد کا وہ شکار رہا، ہمیشہ ظلم و تشدد کا وہ شکار رہا، سکون سے تھا نہ کعبہ حسین سے پہلے، سکون سے نہ کعبہ حسین سے پہلے۔ اور حسین صبر کی معراج پر جہاں پہنچے، حسین صبر کی معراج پر جہاں پہنچے، کوئی وہاں نہیں پہنچا حسین سے پہلے، کوئی وہاں نہیں پہنچا حسین سے پہلے۔ اور زمانے بھر میں تھا مشہور صبر ایوبی، زمانے بھر میں تھا مشہور صبر ایوبی، مگر یہ جان لے دنیا حسین سے پہلے، مگر یہ جان لے دنیا حسین سے پہلے۔ اور کلیم طور سرے کربلا پکار اٹھے، کلیم طور سرے کربلا پکار اٹھے، کبھی تھا طور جلوہ حسین سے پہلے، کبھی تھا طور کا جلوہ حسین سے پہلے۔ اب حیات ڈالی ہو جس نے نظام مردہ میں، حیات ڈالی ہو جس نے نظام مردہ میں، دکھاؤ کوئی مسیحا حسین سے پہلے، دکھاؤ کوئی مسیحا حسین سے پہلے۔ اور نہیں ملا کوئی آدم سے آج تک سیفی، نہیں ملا کوئی آدم سے آج تک سیفی، کوئی حسین کے جیسا حسین سے۔ اب میں معتبانہ التماس گزار ہوں عالی جناب مولانا شہنشاہ حیدر صاحب قبلہ مجھیامی کہ وہ افروز ممبر ہو اور آپ بیان سے آپ حضرات کو مستفیض فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يمنع بدعته القائل ولا يحصي إنما هو العاقل ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه فضل أو الفتن الذي ليس وليس حق معدود ولا نعم موجود ولا وقت معدود ولا معدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الضياء برحمته وبركة السحور ما يرى به جل الخلق والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق بالقول والهديين الطاهرين المعصومين المظلومين رحمة الله على آلائهم أجمعين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم سامعین حضرات اور ہمارے استاد صاحب کے تشریف فرما ہے یہاں پہ مسلسل آپ حضرات ذکر حسین ذکر توحید ذکر قرآن کر رہے ہیں اور ذاکر سے علماء سے آپ ماشاءاللہ سے سماعت بھی فرما رہے ہیں. یہ حسین کا دربار ہے جو حسین کے چاہنے والے حسین کے ماننے والے دنیا کے ہر گوشے میں سجاتے ہیں. اور اگر آپ پوری دنیا میں جائیں اور غور کریں تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بڑی بڑی باتیں آئی بڑے بڑے بادشاہ آئے ان کے جلال و جبروت سے دنیا کاپتی رہی ان کی تلوار کی ہیبت سے دنیا انہیں زیر الہی کہتی رہی. آگے کے آگے طاقت تک کا ایک سلسلہ بنی امیہ سے لے کے عباسیہ تک کا ایک سلسلہ بڑے بڑے بادشاہ اس کائنات میں آئے اور آ کر چلے گئے. جب تک وہ زندہ تھے ان کے دربار سجا کرتے تھے ان کے مشیر رہا کرتے تھے ان کے قائدین سلام کیا کرتے تھے. لیکن دنیا کے بادشاہوں کے جانے کے بعد نہ ان کا کوئی جاننے والا ہے نہ ان کو کوئی سلام کرنے والا ہے نہ ان کو کوئی ماننے والا جانے والا ہے نہ ان کے لیے کوئی ہنسنے والا ہے نہ ان کے لیے کوئی رونے والا ہے. پوری کائنات کا اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کو صرف ایک ہی گھرانہ نظر آئے گا کہ جس کے ذکر کو دنیا کی طاقتیں مٹانا چاہتی جس کے ذکر کو دبانا چاہتے تھے جس کو خود قتل کر دیا گیا اس کائنات کے ہر گوشے میں ہوتا ہے ہر گاؤں میں ہوتا ہے ہر شہر میں ہوتا ہے ہر گھر میں ہوتا ہے. جس حسین کو دنیا مٹانا چاہتی تھی جس حسین کے ذکر کو دنیا مٹانا چاہتی تھی وہ حسین کل زندہ تھا آج بھی زندہ ہے کیونکہ حسین یہ جو دربار آپ سجا رہے ہیں حسین کی جو یہ مجلس آپ برپا کر رہے ہیں یہ جو آل رسول کا آپ ذکر کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں
قرآن نے کہا، آپ نماز میں پڑھتے ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم صلی اللہ۔ یہ آیت آپ پڑھتے ہیں نا، اس آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ محمد اور آل محمد پر ہر وقت درود بھیج رہے ہیں۔ تم اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر تم محمد اور آل محمد پر درود بھیجو۔ لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کے دربار تاراج ہو گئے، ان کے بادشاہ اوروں کے جہنم میں چلے گئے، تعلیم کرنے والے مٹ گئے، ان کا تخت ٹوٹ گیا، ان کا تاج پھوٹ گیا، ان کے دربار ختم ہو گئے۔ لیکن جس حسین کے نام کو مٹانا چاہتے تھے وہ حسین زندہ ہے ہمارے دل میں، اور یہ حسین جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور جب آپ حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں، حسین کے لیے فرش بچھاتے ہیں، تو اس کا ثواب آپ کو اس طریقے سے ملتا ہے کہ حسین آپ کو تباہ نہیں ہونے دیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ مولانا تشریف فرمائے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، حسین نام ہے کامیابی کا، حسین نام ہے کامرانی کا، حسین نام ہے رستے ہوئے معصوموں کو معاشرے سے کام کر ایک فلاحی معاشرے کی تکمیل ہوئی ہے۔ یہ حسین کا ذکر ہے، یہ حسین کا تذکرہ ہے۔ آپ جائیں دیکھیں، ہماری قوم میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دنیا کے، ہمارے مذہب کے نوجوان کسی دنیا کی قوم سے کسی چیز میں کم ہے۔ ہم بھی ڈاکٹر ہیں، ہم بھی انجینئر ہیں، ہم بھی سائنٹسٹ ہیں، ہم بھی آفیسر ہیں، لیکن آپ دیکھیں جیسے ہی محرم کا چاند فلک پر نمودار ہوتا ہے، تپتی ہوئی گرمی میں ننگے پیر جہاں حسین یا حسین کرتے ہوئے چلے آتے ہیں، پوری اپنا پیر نہیں ہٹا، وہ بھی ہوئے پڑتا ہے، کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، اللہم صلی علی محمد۔ دنیا میں جب رات ہوتی ہے تو دنیا آرام کرتی ہے، دنیا جا کے بستر ڈھونڈتی ہے، دنیا جا کر کولر اے سی کی ہوا ڈھونڈتی ہے۔ آج دیکھیے حسین کی شہادت نے ہمارے دل میں حرارت پیدا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی غیر مذہبی قوم ہیں، ہم آدیواسی ہیں، ہمیں آرام پتہ نہیں ہے، ہمیں آسائش پتہ نہیں ہے، ہم دنیا میں جانا نہیں چاہتے۔ ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے جو دنیا کے پاس ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جو دنیا کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ قوم کے بزرگ پریشان ہیں کہ ان کے بچے ہماری طرف حمایت نہیں ہوتے۔ آپ جائیں دیکھیں دنیا میں موازنہ کریں، لوگ کہتے ہیں کہ اس نسل کے نوجوان مذہب سے دور چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کی قومیں پریشان ہیں کہ ہمارے بچے چرچ کی طرف نہیں آتے، ہمارے بچے کلیسا میں نہیں جاتے، ہمارے بچے عبادت خانوں میں نہیں آتے، ہمارے بچے مندروں میں نہیں آتے، ہمارے عبادت خانے نام پر ہیں۔ لیکن فخر کے ساتھ میں حسینیوں کی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بچہ فرش اعلیٰ پہ جا کے بیٹھتا ہے، بچہ جا کے حسین کا تذکرہ کرتا ہے، بچہ جا کے حسین کا ماتم کرتا ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ عطا کیا ہے۔ ایک جملہ اور عرض کروں، دنیا کی ساری جتنی بھی سوسائٹی ہے سب کے سب سوشل کمپلیکس میں مبتلا ہے، سب کی سب پریشانی میں مبتلا ہے کہ ہمارے بچے
ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دنیا کے پاس کوئی حسین نہیں، ہمارے پاس حسین ہے. ایک اور سوال پوچھتا ہوں. دنیا کے پاس کوئی حسین جگہ نہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بزرگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر میری مائیں بہنیں میرے جملے کو سن لیں، میں ان سے معذرت کرتے ہوئے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. حسین کے بعد کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا. حسین کوئی کائنات میں پیدا نہیں ہو سکتا. کائنات کی عورتیں بانجھ ہو گئی. حسین کے بعد کوئی حسین جیسا بچہ پیدا نہیں ہوا. اس لیے پیدا نہیں ہوا. کسی کی ماں فاطمہ نہیں ہو سکتی، کسی کا باپ علی نہیں ہو سکتا، کسی کا نانا محمد مصطفیٰ نہیں ہو سکتا. ایک اور سوال بھیجو جو کہ بزرگ ہے. کیونکہ کسی کا باپ علی نہیں ہو سکتا، کسی کی ماں فاطمہ خاتون جنت نہیں ہو سکتی، کسی کا نانا سید الانبیاء نہیں ہو سکتا، کسی کا دادا ابو طالب نہیں ہو سکتا. حسین ایسے نہیں بنتا. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، حسین ایسے نہیں پیدا ہوتا. کسی نے کیا بولت شعر کہا کہ نبوت اور امامت کو شیر زہرا میں اگر کے پلاؤ حسین بنتا ہے. صلی اللہ محمد بارے محمد. نبوت اور امامت کو شیر زہرا میں اگر ملا کے پلاؤ حسین نہیں بنتا ہے. حسین بڑی عظمت والا ہے. حسین بڑے مقام والا ہے. حسین نے تو بڑے بڑے فقیروں کو خلیفہ دیا. حسین کے در پہ آؤ، حسین سے مانگو. حسین سے مانگنا شرک نہیں ہے، حسین سے مانگنا عبادت ہے. حسین سے تو آ کر فرشتے بھی مانگتے ہیں، حسین سے اولیاء مدد مانگتے ہیں، حسین سے تو اوصیاء بھی مانگتے ہیں، حسین سے تو تابعین بھی مانگتے ہیں، حسین سے جو تبع تابعین بھی مانگتے ہیں. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ سورہ نحل کی آیت ہے. ينزل الملائكة بالروح من أمره. میں نے ایک آیت پڑھ دی کہ ملائکہ آسمان سے ہوتے ہیں. ينزل الملائكة بالروح القدس کے ساتھ امر پروردگار اللہ کے حکم سنیں نازل ہوتے ہیں. کہاں؟ جمعہ آپ کی خطر درج کرنا چاہتا ہوں. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. اللہ جس بندے پر چاہتا ہے اس پر یعنی اللہ کی طرف سے نعمتیں فرشتے آتے ہیں جس پر بندے اللہ سے چاہتا ہے اس بندے پر. خدا قسم آپ کی مولوی سے جا کے پوچھئے، آپ کے بعد فرشتہ آتا ہے. کسی مفتی سے جا کے پوچھئے، آپ کے بعد فرشتہ آتا ہے. کسی مجتہد سے جا کے پوچھئے، آپ کے بعد فرشتہ آتا ہے. امامیہ اس نے کبھی فرشتے کو دیکھا نہیں. اگر وہ فرشتے کو دیکھ لے گا تو وہ بتانے لائق نہیں ہوگا کہ فرشتے کو دیکھا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے کو بھیجتے ہیں امر پروردگار کو لے کر. توفیق یہ امر پروردگار کو لے کر فرشتے کہاں آتے ہیں؟ کہ انہی کے پاس آتے ہیں جن کے ذریعے سے نعمتیں پروردگار پوری کرتا ہے. اللہ
حسین سے مانگنے میں توحید کا تذکرہ ہے. ہم مان اس لیے چونکہ اللہ نے ہمیں دیا. اگر ہم جا کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اس میں شک نہیں ہے. دنیا سمجھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حسین زندہ ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حسین، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حسین کی پرستش کرتے ہیں. اگر ہم نے حسین کے روزے پہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو ہم نے اللہ کے ساتھ نہیں کیا، اللہ کا عبد کے ساتھ. وہ انسان ہے وہ انسان ہے لیکن ہم جیسا انسان نہیں ہے. اس سے مانگنے کے لیے اللہ نے ہمیں کہا ہے اگر کچھ چاہیے تو حسین کے ذریعے سے مانگو. حسین ہے جو فکر کو کبھی بھر دیتا ہے، سائل کو کبھی پہ دیتا ہے. ایک سوال ہے محمد چونکہ ہم پہلی بار سن رہے ہیں، نہ آپ کو جانتے ہیں نہ میں آپ کے مزاج کو جانتا ہوں. میں تو تقریباً گفتگو عرض کر رہا ہوں. میں نے ابھی تک تقریر شروع نہیں کی. میں نے جس آیت کی تلاوت کی میں نے اس کا ابھی تک ترجمہ بھی نہیں کیا. میں تو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ سے آپ بہت بلند میں آپ اس کو سماعت فرما رہے ہیں. پروردگار عالم آپ کی ساری حاجات کو آپ کو اپنے عزیز اور اپنے سماوی سے کوئی پریشانی نہیں ہے. حسین نے سچا آپ کو رزق لے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، حسین کامیابی کا نام ہے. حسین کامیابی کا نام. آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، ذاکرین سے، کربلا کے میدان میں جو یزید سے جنگ ہوئی تھی، وہ جنگ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی. لکھنے والے بہت سے راوی آئے لکھ کے چلے گئے، اس میں نہ پڑھیے یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو بادشاہوں کی جنگ تھی، دو گھرانوں کی جنگ تھی، دو خاندان کی جنگ تھی. اس کا اسلام سے کیا لینا ہے؟ دیکھیے کربلا کے میدان میں تو حسین ابن علی یزید سے لڑے. یہ جنگ شہزادے کے لیے نہیں تھی، یہ جنگ اس نے رسول کے نواسا ہونے کے لیے نہیں کی تھی. تو یزید نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں رسول کا نواسا ہوں، اس نے کبھی نہیں کہا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ خاندان رسالت سے میرا کوئی رشتہ ہے. اس نے براہ راست توحید کو چیلنج کیا. اس کا شعر مشہور ہے، میں آپ سناؤں گا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی. یہ سب بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے دھوکہ چلا. یعنی یزید اللہ کا انکار کر رہا تھا، رسول اللہ کا انکار کر رہا تھا، اور یزید وحی پروردگار کا انکار کر رہا تھا. یہ سارے ہوئے شراب پینے تھا. جو شرابی ہو کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ شرابی اور گوڑا وہ کبھی شراب نہ پیو. جو فرما رہے ہیں یہ سارا اسلام کے سامنے نزید میں کبھی رسول کا نواسا ہونے کا دعویٰ کیا تھا. نہ یزید نے کبھی یہ کہا تھا کہ خاندان رسالت سے میرا کوئی رشتہ ہے، بلکہ یزید نے براہ راست حسین سے جنگ کی. اس کا محض یہ تھا کہ میں توحید کو نہیں مانتا. اور حسین بن علی آپ دیکھیں گے حسین بن علی نے کہا الہی تعرفت لکل شیء فما جہل شیء. اگر عالم حضرات تشریف فرما ہے تو یہ جملہ پڑھنے کے لیے مجبور ہو پڑا. الہی وانت الذی حسین بن علی کے ذہن سے نکلے ہوئے کلمات ہیں الہی والذی تعرفت علی فی کل شیء. کتاب میں موجود ہے حسین پروردگار عالم ساری کائنات کے پروردگار عالم لیکن میں نے تجھے پوچھا الہی ماذا وجدا من فقدک الہی من وجدک. پروردگار عالم اس نے کہا جس نے تجھے پایا اس نے کیا
اور یزید کی جو جنگ ہوئی وہ ایک فکر بھی جنگ تھی، وہ ایک نظریے بھی جنگ تھی۔ یزید کیا چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ دھومل ہو جائے، محمد کا نام دھومل ہو جائے، لوگ مسجدوں سے تھوڑے تھوڑے کر کے دھیرے دھیرے کر کے الگ ہوتے چلے جائے۔ جو حسین کیا چاہتے تھے کہ جو وحی ربانی آئی ہے، جو وحی پروردگار آئی ہے، اسی طریقے سے امت اس کو مانتی رہے، اسی طریقے سے بغیر کسی تبدیلی کے، بغیر کسی ترمیم کے امت اس کو مانتی چلی جائے۔ اگر آج نماز قائم ہے، آپ کے دیکھیں بظاہر کربلا میں حسین قتل کر دیے گئے، بظاہر حسین مارے گئے، بظاہر حسین شہید کر دیے گئے۔ اگر شکست و فتح کا دارومدار، ہار جیت کا دارومدار اس بات پر ہوتا کہ جس نے مار دیا وہ جیت گیا، جو مر گیا وہ ہار گیا، تو پھر آج بیٹھ کر آپ حسین کا ہم نہ مناتے۔ اس کا مطلب یہ ہے شکست و فتح کا دارومدار اس بات پر نہیں تھا کہ کون مرا، کس نے مارا، بلکہ شکست و فتح کا دارومدار، ہار جیت کا دارومدار اس بات پر تھا کہ کس کا نظریہ ڈوب گیا، کس کا نظریہ باقی رہا۔ اگر آج نمازیں قائم ہے، آج روزے رکھے جاتے ہیں، آج بیت اللہ کے لیے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو پھر تسلیم کرو سرکار نمائندہ یزید ہارا، محمد کا بیٹا حسین جیتا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ حسین کو بہت بڑی قربانی ہوئی۔ حسین جب مدینے سے نکلے تو حسین چاہتے وہ یاد کرتے تھے، اے مدینے والو میرے ساتھ ہو جاؤ، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین مکے میں پہنچے 5 شعبان کو، 28 رجب کو حسین نکلے ہیں مدینے سے، 5 شعبان کو حسین مکے پہنچے ہیں، اور 5 شعبان سے لے کر 8 ذوالحجہ تک آپ جوڑ لیجیے، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 4 مہینے حسین مکے میں تشریف فرماتے۔ کیا حسین اگر جنگ کے لیے جا رہے تھے تو حسین لشکر جمع نہ کرتے؟ لیکن حسین نے کہا کہ مدینے والوں تم اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھو، تم اپنے اپنے جوانوں کی شادی کرو، تم اپنے اپنے گھروں میں آرام و آسائش سے رہو، میں جا رہا ہوں اپنے نانا کے دین کی اصلاح کے، میں امت مسلمہ کے فروغ کے لیے جا رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کے حسین نے اپنے نانا کے روضے کو الوداع کہہ دیا، اور الوداع کہہ کے حسین اپنی اماں کی قبر پر آئے، اماں کی قبر کو الوداع کہہ دیا، مکے میں آئے، مکے سے حسین پھر کربلا کے لیے چلے۔ 2 محرم کو حسین کربلا گئے، حسین نے بہت بڑی قربانی ادا کی۔ ابھی آپ تابوت نکالیں گے نا، آپ زیارت کریں گے شہزادے یزدر کا، میں زیادہ مسائل نہیں بولوں گا، صرف ایک جملہ کے مجلس کو بولنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں اگر بندہ اکبر حسین 18 برس کا جوان میں، اس کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ وہ سرکار رسالت ماں باپ، سرکار رسالت ماں سے صورت میں، سیرت میں، ہر چیز میں مشابہ تھا، اور اتنا خوبصورت تھا کہ علی اکبر کو قتل کر دیا گیا۔ علی اکبر قتل کرنے کے بعد علی اکبر کے سر کو انوں کے نیزہ پہ بند کر کے جب بیان شام لے جایا گیا تو شام چھت پر بیٹھی ہوئی ایک عیسائی عورت نے جب علی اکبر کے کندھے پہ سر کو انوں کے نیزہ پہ دیکھا تو نور ٹپک رہا تھا، علی اکبر کا چہرہ چمک رہا تھا، اتنا خوبصورت۔ وہ عیسائی کہتی ہے، عیسائی عورت کہتی ہے، اے چودھری کے چمکتے ہوئے چاند جیسے چہرے، تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی، میرے پر ماں ہمیں لگا مکے پہ رسیوں میں بندھی ہوئی تھی، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے، عیسائی عورت ایسا نہ کہ میرا جوان پتارا میرے ہاتھوں سے نہیں ہے، مجھے تیار بھی نہیں ہے۔ اللہ